حضرات اکابر دیوبند یہ دین کے بڑے چوکیدار تھے۔ انگریز نے کوشش کی کہ دین کو مٹانے کے لیے، دین کو دنیا کے اندر ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک ایسا بیج ڈالا جائے جس سے یہاں دین ختم ہو، دین کا چشمہ جو پھوٹ رہا ہے وہ بالکل دب جائے اور لوگ عیسائیت پہ آئیں، بے دین ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اس نے چند افراد کو چنا۔ ایک صاحب کو چنا گیا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ علماء پر اور بالخصوص اکابر دیوبند پر کفر کی بچھاڑ کریں۔ انگریز چاہتا یہ تھا کہ میں یہ دنیا کو باور کرا سکوں کہ یہ جو اس کے فتوے ہیں نا ہمارے خلاف، کہ انگریز کے ساتھ جہاد کرنا فرض عین ہے، انگریز ملک پہ قابض ہے، یہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں ہے، اور جو امت میں ہمارے خلاف ایک فتووں کی بچھاڑ ہے، میں فتوے کا سرے سے نام ہی ایسا بدنام کر دوں کہ لوگ کہہ دیں کہ یار فتوے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور لوگوں نے کہہ بھی دیا بریلی کے فتووں کا سستا ہے باؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، تو حیثیت ہی خراب کر دی۔ تو انگریز نے یہ دنیا کو تاثر دیا کہ لوگ عام لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں تو یہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، کافر کافر کہہ دیتے ہیں، تو کافر ہے، تو گمراہ ہے، تو بے دین ہے، تو جناب جی فلاں ہے، تو جناب بدعتی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو مشرک ہے، وہ اس طرح کے فتوے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یوں فتووں کی بچھاڑ کرو، ہر ایک پہ فتویٰ لگاؤ، کسی آدمی کو فتویٰ لگانے میں معاف نہ کرو، جس درجے پہ فتویٰ آئے جڑ کے رکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ فتووں کی حیثیت خراب ہو جائے گی، اور دنیا کو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جو فتوے لگائے جاتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے۔ اکابر دیوبند کو سب سے پہلے اس کام کے لیے چنا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت بہت زیادہ تھی، ان کی حیثیت ہندوستان میں منی ہوئی تھی، اور لوگ ان کی حیثیت کو مانتے تھے، اعتبار کرتے تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ ان پہ فتوے لگانے کے لیے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی المعتمد المستند، عربی میں لکھی، پھر اس کا ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے اس فتوے نے کوئی حیثیت اختیار نہیں کی، لوگوں نے اس کو ایک معمولی سے بھی وقت اور حیثیت اس کو نہیں دی، تو کوئی اور حربہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے حرمین کا سفر اختیار کیا، حرم شریف تشریف لے گئے حضرت صاحب، اور وہاں جا کر اہل عرب کو کہنے لگے ہمارے ہاں مرزا قادیانی کا فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اس پہ تو ہمارے پہلے سے فتاویٰ جا چکے ہیں۔ تو کہنے لگا منہم الوہابیہ، انہی مرزائیوں سے ایک فتنہ وہابیہ کا بھی نکلا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو کون کون ہے اس میں سے؟ کہتا ہے منہم قاسم نانوتوی، ایک قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، ایک خلیل احمد سہارنپوری ہے، اور ایک اشرف علی تھانوی ہے۔ یہ انہی میں سے ہیں، قادیانیوں میں سے ہیں۔ قادیانیت کا نام ہی کافی ہے فتوی کفر دینے کے لیے، بندے کو تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہل علم نے ان پر تحقیق نہیں، تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس فتنے پہ اب کسی قسم کی نئی تحقیق کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ علماء نے اس پہ کام کیا ہے، آپ کے علم میں ہے، کافی ساری کتب لکھی گئی ہیں، فتاواجات لکھے گئے ہیں، ہر آدمی نے اپنی ہمت طاقت کے بقدر ختم نبوت کے اوپر کام کیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ منہم الوہابیہ، انہی قادیانیوں میں سے ایک گروہ اٹھا ہے جو وہابی ہیں، ایک قاسم نانوتوی ہے، ایک رشید احمد گنگوئی ہے، ایک خلیل احمد سہارنپوری ہے، ایک اشرف علی تھانوی ہے۔ انہوں نے فتویٰ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ عقائد و نظریات والے آدمی تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ احتیاط کی کہ اگر بالفرد یہ انہوں نے کہا ہو، اگر یہ چیز ان سے ثابت ہو جائے،
اگر واقعتاً سائل جیسے کہہ رہا ہے ایسے ہی ہو تو پھر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ فتویٰ وہاں سے لے آیا اور یہاں آ کے اس نے ہندوستان میں فتویٰ پھیلایا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اس کی کتاب یہی باتیں تھیں المعتمد المستند کے اندر، کسی نے اس کو حیثیت ہی نہیں دی۔ اب حرم شریف کے علماء کے دستخط ہوئے، سچے جھوٹے جو بھی تھے اس نے لے کے آ کے دنیا کے سامنے جب پھیلائے بتائے تو لوگوں نے کہا یار واہ، حرمین کے علماء نے انہیں کافر کہا ہے، حرم کے علماء نے ان کے خلاف لکھا ہے، حرمین کے علماء نے کہا ہے کہ یہ بے ایمان ہے۔ تو کئی بیچارے ان کے اپنے جو تھے یا ان کے قریب جو تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ باقی ہندوستان کے اکابر علماء نے کسی نے بھی تکفیر میں احمد رضا خان کا ساتھ نہیں دیا، چاہے بڑے بڑے علماء میں لکھنؤ آئے، چاہے جناب جی فرنگی محل ہو، چاہے ندوہ ہو، چاہے اور بڑے بڑے علماء اجمیر شریف کے اندر مولانا معین الدین اجمیری تھے، بہت بڑے ہندوستان کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے احمد رضا خان کے فتوی تکفیر کو ٹھکرایا اور صاف صراحتاً کتاب میں ایک کتاب چھپی ہے مولانا سید حکیم برکات احمد سیرت اور علوم، اس کے صفحہ 184-85 پہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، کس سے؟ مولانا معین الدین اجمیری سے۔ کیا حضرت مولانا اسماعیل دہلوی، حضرت ننوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت سہارنپوری اور حضرت تھانوی، ان 5 شخصوں کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ یہ اکابر ہندوستان کے تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے ایک خط لکھا تھا۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی وہ آدمی ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے استاذ ہیں۔ انہوں نے خط لکھا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب خدا کا نام لیں، آپ اتنا تکفیر کے اوپر مصر ہیں، خدا کے لیے کچھ کم کریں اور کچھ نرمی سے کام لیں، دشمنوں کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ یہ ان کا خط سیرت مولانا محمد علی مونگیری کے اندر چھپ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں اسلام پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور آپ اتنا اسلام کو کم کرتے جا رہے ہیں کہ سب کوئی کافر کہتے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان ہی رہنے دو۔ انہوں نے خط لکھا۔ پھر اور دیکھیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی شخصیت بھی اس وقت ہمارے بر صغیر میں بڑی مانی جاتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں کہ جی بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ ان کا نظریہ نہیں پڑھتے؟ سیف العطا میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ان کے پڑپوتے نصیر الدین گولڑوی کی ایک کتاب ہے راہ و رسم و منزلہ، اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 266 پہ لکھا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کسی دیوبندی کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ یہ ہندوستان کے میں اکابر پیش کر رہا ہوں جن کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ مولانا عبد الباری فرنگی محل کے اندر بہت بڑا ان کا نام تھا، انہوں نے صاف احمد رضا خان کو کہہ دیا مولانا علماء دیوبند کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارے اکابر نے انہیں کافر نہیں کہا، جو حقوق اسلام کے ہیں ان سے ان کو محروم نہیں سمجھا، لہذا ہم ان کو اسلام سے محروم نہیں کہہ سکتے۔ یہ مولوی احمد رضا خان کے خطوط چھپے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کے نام اور پھر جواب، اس کا نام ہے کلیات مکاتیب رضا، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 390 ہے۔ یہ اس میں ان کا خط موجود ہے کہ ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارے بزرگوں نے ان کو مسلمان لکھا ہے اور اسلام کے حقوق سے انہیں معروم نہیں رکھا۔ پھر مولانا عبدالحی لکھنوی، لکھنؤ کے اندر ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے حضرت ننوتوی، ان کا تذکرہ مقدمہ عمدۃ الرعایہ میں شرح وقایہ کی جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے اور ایک شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اس میں بڑے بہترین الفاظ کے اندر حضرت کا نام لکھا ہے اور حضرت کی جناب القاب لکھے ہیں، فاضل، کامل، مستعد، جید، اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں،
اور ان کی زوردار الفاظ میں ثقافت لکھی ہے اور آخر میں رحمہ اللہ کے الفاظ ان کے لیے لکھے ہیں. تو یہ ہندوستان کے اکابرین میں عرض کر رہا ہوں. مولانا نذیر احمد خان صاحب تھے گجرات کے اندر صدر مدرس مدرسہ طیبہ ان کا تھا احمد آباد گجرات کے اندر. انہوں نے بھی ایک کتاب مبارک لامعہ لکھی. اس میں حضرت نانوتوی کو ناشر علوم دینیہ اور ایک عالم کو دین کی طرف رہنمائی کرنے والا مرحوم اس قسم کے الفاظ کے ساتھ ان کو جناب توثیق پیش کی ہے. اس طرح کے کافی سارے بزرگ جو ہندوستان میں بڑے بڑے علمی شخصیات کے نام سے جانے جاتے تھے، ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتوی تکفیر کو ان کے منہ پہ مارا کہ یہ لوگ تو مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں. ایک کتاب کچھ عرصہ سے ناپید تھی، اب عام ہو گئی ہے، ضرب جمشیر بر فتنہ پنج پیر. اس کتاب کے صفحہ نمبر غالباً 51 ہے یا 53 ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دو شخصوں کا جھگڑا ہو گیا، دو گروپوں کا جھگڑا ہو گیا. ایک گروپ کہتا تھا کہ علماء دیوبند مسلمان نہیں ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ علماء دیوبند مسلمان ہیں. جھگڑا چلتے چلتے انہوں نے کہا یار یہ گولڑا شریف چلتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہمارے قریب رہتے ہیں، انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تو چلے گئے پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا حضرت یہ علماء دیوبند کے متعلق ہم جھگڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، ہم کہتے ہیں مسلمان تھے، فیصلہ آپ فرما دیں. انہوں نے فرمایا اگر یہ 5 شخصیات شاہ اسماعیل شہید، قاسم العلوم والخیرات، قطب الارشاد، خلیل الملت والدین، حکیم الامت رحمہم اللہ، یہ 5 شخصیات اگر مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو فتویٰ لے کے آئے اس وقت کے بڑے بڑے اکابر نے اس کو دھتکار دیا اور اس فتوے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ہندوستان میں نہیں جانتا کہ کوئی اکابر کی صف کا آدمی ہو اور اس نے اعلیٰ حضرت کے فتوی تکفیر کو قبول کیا ہو. سارے اس کے اپنے گھر کے جو آدمی تھے للو و پنجو سبھی شد، یہ اس طرح کے لوگوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جواب صحیح، حضرت نے صحیح فرمایا، حضرت ٹھیک فرما رہے ہیں. اسی کے اپنے بریلی کے علماء، اسی کے اپنے سنبھل کے علماء، اسی کے اپنے ارد گرد کے علماء وہ جو تھے انہوں نے دستخط کیے، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے جناب جی اس طرح کا مواد شائع کیا کہ نہیں نہیں جناب حضرت صحیح فرما رہے ہیں. بہرحال یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ سیال شریف ہے، ایک سرگودا کے اندر ایک قصبہ ہے تحصیل سائیوال، اس سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے جھنگ کی طرف ایک قصبہ آتا ہے جسے سیال شریف کہتے ہیں. سیال شریف پر ایک ہستی بیٹھ کے حدیث کا درس دیتی رہی ہے. ہندوستان کے اجمیر شریف کے رہنے والے تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ. یہ خانوادہ خیر آبادیہ سے ان کا تعلق تھا اور یہ یہاں آ کے حدیث پڑھاتے رہے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات انوار المعین. یہ کتاب بڑے کام کی ہے اور اس ذوق شوق کے رکھنے والے آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے. انہوں نے اس میں یہ باتیں نقل فرمائی ہیں اور کہا ہے کہ ایک رنڈی اور ایک جناب جی چکلے میں بیٹھ کے ایک آدمی اپنی فحش گوئی کا اختتام جس جگہ کرتا ہے اعلیٰ حضرت کے وہاں سے آگے گول کھلتے ہیں اور ان کی زبان آگے شروع ہوتی ہے. جہاں ایک بازاری زبان والا اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہے حضرت کی شان وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. وہ سلسلہ خیر آبادیہ کے ایک عالم تھے اور پیر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے استاذ تھے. خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے. خواجہ ضیاء الدین سیالوی کون ہے؟ ان کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں. یہ ایک کتاب چھپی ہے تذکار بغویہ، یہ اس کے اندر بھی واقعہ ہے. ایک کتاب ہے فوز المقال فی خلفاء پیر سیال، اس کی 3 جلد کے اندر بھی واقعہ ہے. ایک کتاب ہے تذکرہ مولانا محمد ذاکر رحمہ اللہ، اس میں بھی یہ واقعہ ہے. اور ایک ان کا بیان چھپا ہوا ہے چھوٹا سا
5-7 صفحات کا اتحاد، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تحریک محمدی شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور الجامعہ رسالہ نکلتا تھا محمدی شریف سے، اس کے بھی بعض وہ رسالوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں اس وقت مسند حدیث پر تشریف فرما تھے امام المعاصر فخر المحدثین حضرت سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ، ان کو پتہ چلا، دارالعلوم دیوبند کو پتہ چلا، استقبال کیا، خواجہ صاحب آئے، خواجہ صاحب کو حضرت شاہ صاحب نے اپنی مسند خالی کر کے کہا حضرت تشریف رکھیں۔ انہوں نے کہا نا شاہ صاحب، یہ مسند آپ کی ہے، آپ سید ہیں اور میں غیر سید ہوں، میں آپ کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ شاہ صاحب بھی ادب میں پیچھے بیٹھ گئے، وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ خیر بات ہوتی رہی، آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی، گپ لگتی رہی اور پیار محبت کی باتیں ہوتی رہی۔ جاتے ہوئے 200 روپیہ چندہ دارالعلوم دیوبند کو دیا، کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں دی، اور یہ جملہ فرمایا کہ میں نے صحیح حنفیت دارالعلوم دیوبند میں دیکھی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے بھائی بڑے تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حنفی ہے، تو آپ ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔